طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں طاہر اسلم گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی اس ہفتے ہونے والے نیٹو کے سمٹ کے حوالے سے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ فرانس کے تناظر میں، مزید یہ کہ اگست میں جنوبی افریقہ کے اندر ہونے والے برکس اجلاس میں کیا ہوگا، پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کس سمت جاتی نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں طاہر گورا صاحب۔ جی شکریہ۔ آج ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں نیٹو کے حوالے سے۔ روس یوکرین جنگ کی صورتحال میں لتھوینیا اس ہفتے ہونے والے نیٹو اجلاس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی یہ اجلاس کافی اہم ہے اور اس اجلاس میں شرکت کے لیے سارے 31 ممالک تیار ہیں، اور اس کا جو ایجنڈا ہے وہ آف کورس روس یوکرین جنگ ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک ایمبیڈڈ ایجنڈا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سویڈن اور یوکرین کی نیٹو میں ممبرشپ کے حوالے سے۔ سویڈن نے بھی کہا ہوا ہے کہ ہمیں نیٹو کا ممبر بنایا جائے، اور یوکرین بھی چاہ رہا ہے۔ ترکی جو نیٹو کا ممبر کنٹری ہے وہ سویڈن کی ممبرشپ پہ اعتراض کر رہا ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور یوکرین کی ممبرشپ کے حوالے سے روس تو عرصہ دراز سے کہہ رہا ہے کہ اگر یوکرین کو نیٹو میں شامل کیا گیا تو اس کے بڑے شدید کانسیکوینسز ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹو کے جو بھی ممبرز کنٹری ہیں ان میں سے کسی پر بھی اگر یہ وار امپوز ہوتی ہے، کسی طرح کی بھی وار، تو وہ سبھی کنٹریز اس کو اپنے اوپر ہونے والی امپوز وار کے طور پر لیتے ہیں۔ تو اب یہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے۔ روس نے ابھی پھر کہا ہے کہ اگر یوکرین کو ممبرشپ دی گئی تو ہم بہت شدید طریقے سے اپنا رد عمل پیش کریں گے، اور روس پہلے ہی یوکرین پہ جس طرح اٹیکس کر رہا ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم اجلاس ہے۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ سویڈن کو بھی ممبرشپ مل جائے گی، ہو سکتا ہے اس اجلاس میں وہ فیصلہ نہ ہو، اور یوکرین کو بھی مل جائے گی ممبرشپ، لیکن یہ بات طے ہے کہ یوکرین آلریڈی نیٹو کے بہت قریب ہے۔ نیٹو کنٹریز جو ہیں یوکرین کی بہت سپورٹ کر رہی ہیں، اور نیٹو کنٹریز میں جو بھی یورپین کنٹریز ممبر نہیں ہیں، جیسے سویڈن ابھی تو نہیں ہے، سویڈن کو بھی کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو آف کورس نیٹو کنٹریز ساتھ دیں گے، لیکن ممبرشپ کے بعد یہ صورتحال بہت واضح ہو جاتی ہے کہ پھر ایک ملک پہ ہونے والا حملہ سارے ممالک جو اس کے ممبرز ہیں وہ اپنے اوپر حملے کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں۔ بائی دا وے ہم کینیڈا بھی اس کے ممبر ہیں، تو ایز کینیڈین جو کہ ہم یورپ سے بہت دور ہیں، ہم تو امریکہ کے ہمسائے ہیں، لیکن ہم پر بھی یہ لازم ہے، کینیڈینز پر بھی لازم ہے کہ اگر کسی بھی ممبر نیٹو کنٹری پر حملہ ہوتا ہے تو کینیڈا بھی مدد کے لیے پہنچے گا۔ امریکہ تو خیر نیٹو کا انڈائریکٹلی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں اسپانسر ہے ہی ہے، سب سے بڑا کنٹریبیوشن بجٹ کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے امریکہ کا ہوتا ہے۔ تو یہ اجلاس بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ اجلاس منگل کو اور بدھ کو ہوگا، یعنی اسی ہفتے، اور میرا خیال ہے اس اجلاس کے بعد کیا وہاں سے آؤٹ کم آتا ہے اس پہ ہم اگلے شو میں بات چیت کریں گے، کیونکہ ابھی تو ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس اجلاس میں کیا اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے، جس پہ میں نے اپنی رائے دی، اور جو کچھ اس کے رزلٹ سامنے آئیں گے وہ بڑے چونکا دینے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان پر بڑا شدید رد عمل آف کورس امریکہ کا ہی روس کا ہی ہوگا۔ تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ ان 2 دنوں کے بعد، یعنی منگل اور بدھ کے اجلاس کے بعد، کیا وہاں کا جو مشترکہ پریس نوٹ آتا ہے یا اس پہ کیا رسپانس دنیا کا آتا ہے، یہ اب دیکھنے والی بات ہے۔ امریکی صدر بائیڈن خصوصی طور پر اس اجلاس میں شرکت کے لیے یورپ پہنچے،
اور ان کی ملاقات برٹش پرائم منسٹر رشی سناک سے ہوئی۔ انگلینڈ اور کم و بیش سارے ہی مغربی ممالک، یورپین ممالک، یوکرین کو فراہم کرنے والے کلسٹر بموں کی سپلائی پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے، ملاقات ہوئی ہے برٹش پرائم منسٹر رشی سناک اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی، اور اس ملاقات کے بعد رشی سناک نے کہا کہ بھئی ہمارا جو کلسٹرز بموں کی سپلائی کے حوالے سے جو اعتراض ہے وہ ہے، چونکہ کلسٹر بم بہت خطرناک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا، جس کو ڈرٹی بم بھی ایک طرح سے کہا جاتا ہے، افغانستان میں اس کا ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے، غالباً عراق میں بھی شاید یہ استعمال ہوئے، میں شور نہیں ہوں، لیکن افغانستان کا تو مجھے یاد ہے۔ اس بم میں سے بہت سارے بم نکلتے ہیں اور یہ وسیع پیمانے پر تباہی لاتے ہیں، اور پھر ان میں سے جو بم نکلتے ہیں وہ کئی بم ایسے ہوتے ہیں جو ڈیٹونیٹ بھی نہیں ہوتے، وہ زمین پر مائنز کی طرح بچھے رہتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت وہ پھٹ پڑیں۔ تو اس پر یورپین ممالک کا کافی کنسرنز ہیں۔ امریکہ نے یہ بم اس لیے یوکرین کو فراہم کیے کہ ایک تو یوکرین کے پاس ایمونیشن کے جو ذخائر ہیں، جو ایمونیشن کے جو ان کے پاس جو بھی ایکومولیشنز ہیں وہ کم ہو گئی ہے، اور دوسرا روس سے امریکہ اور یوکرین کسی قسم کی بھی خطرناک کارروائی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجہ میں انہوں نے یہ بم یوکرین کو فراہم کیے ہیں کہ اگر کوئی بہت ہی روس ایکسٹریم صورتحال کی طرف جاتا ہے تو یہ کلسٹر بم روس کے شہروں میں بھی استعمال کیے جا سکیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ ابھی یہ جو نیٹو کے اجلاس میں ایک بات یہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے، جو کئی یورپین ممالک کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر یوکرین کو نیٹو میں شامل کر لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وار ابھی تو انڈائریکٹلی روس اور ویسٹرن ورلڈ کی ہے، اگر اس کو شامل کر لیا گیا تو یہ ڈائریکٹلی ویسٹرن ورلڈ اور روس کی ہو جائے گی، یعنی پھر یہ ورلڈ وار ہو جائے گی۔ اور کلسٹر بموں کے حوالے سے انگلینڈ خاص طور پر پرومیننٹلی اعتراض کر رہا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض کیا آپٹکس کے لیے ہے یا یہ اعتراض دکھاوے کے لیے ہے۔ نہ تو انگلینڈ کلسٹر بموں کی سپلائی یوکرین کے حوالے سے جو امریکہ سے ہو رہی ہے اس کو روک سکتا ہے، اور پھر وہ بھی سب یوکرین کے ساتھ ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے ایک فارن منسٹر، غالباً جرمنی کے فارن منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو کلسٹر بم ہیں ان کی حمایت تو نہیں کریں گے، لیکن اور ہم دینا بھی نہیں چاہیں گے یوکرین کو، لیکن اس کے علاوہ آپشن بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ یعنی بڑی انٹرسٹنگ یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے کلسٹر بموں کی سپلائی جو اب یوکرین کو ہونا شروع ہو چکی ہے، یہ اس کانفلکٹ کو مزید سنگین کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین ملکوں کے اعتراضات ہیں وہ بھی کاسمیٹک لیول پہ یا آپٹکس لیول پہ سامنے آئیں گے، لیکن سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ بھئی یہ بھی اب ایک جیسے انیویٹیبل سچویشن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی صورتحال روس یوکرین کی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ 14 سے 16 جولائی کے دوران پی ایم مودی کا فرانس کے حوالے سے ایک ہائی پروفائل دورہ ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ہاں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نریندر مودی کا بہت ہی ہائی پروفائل دورہ امریکہ کا رہا، اور اس دورے کو پوری ویسٹرن ورلڈ نے، چین نے، روس نے، پوری دنیا نے واچ کیا، جس طرح ان کا سواگت رہا۔ اب اسی لیول کا سواگت اور ایک اسٹیٹ ڈنر جو ہے فرانس کے صدر دے رہے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کو، اور اس دورہ میں ایک اہم بات ہے کہ مزید جو رافیل جہاز ہیں وہ ملیں گے بھارت کو، اور ان کی وہ پرچیز کریں گے، اور بہت سارا اسلحہ بھی پرچیز کریں گے، چونکہ دنیا میں اسلحہ سازی کے میدان میں امریکہ کے بعد فرانس
दूसरा बड़ा सोफिस्टिकेटेड मुल्क समझा जाता है। और रूस की जो फैक्ट्रियाँ असले की, वहाँ से भी भारत ने माजी में बहुत कुछ ख़रीदा, और जो ख़रीदा हुआ है भारत ने रूस से, ज़ाहिर है उसकी जो अपग्रेडिंग होती है वो भी रूस के हवाले से होगी। मगर रूस अब लगता है कि जो हाई टेक असला है उसमें अब तीसरे चौथे नंबर पे शायद है। अब अमेरिका के बाद गालिबन फ्रांस ही दूसरा अहम मुल्क है। तो ना सिर्फ ये है कि फ्रांस यूरोप का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुल्क है, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस ये 3 बड़े देश हैं यूरोप के। उनमें से फ्रांस के साथ भारत की जो बिज़नेस पार्टनरशिप भी है, जो उनके आपस में रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विज़िट से और गहरे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हफ्ते ये 2 बड़े अहम इवेंट्स होने जा रहे हैं। एक तो नेटो का इजलास, और फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा भी इसी हफ्ते ही है, और जो वीकेंड तक चलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इस दौरा के हवाले से भी हमें बहुत सारी खबरें मिलेंगी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर होंगे। दोनों देशों की जो जॉइंट स्टेटमेंट सामने आएंगी, जो एग्रीमेंट सामने आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हमारे शोज़ में जो इनकी आपस में जॉइंट स्टेटमेंट्स आएंगी, जो इनके आपस में एग्रीमेंट्स होंगे, उस पर बातचीत का हमें अच्छा खासा मवाद मिलेगा। अगले महीने यानी अगस्त में साउथ अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है। इस हवाले से वेस्टर्न मीडिया में सवाल उठ रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट से सदर व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद इन पर्सन इजलास में शिरकत करना, आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जी, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तरफ से तो इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं। अपरेंटली तो उन वारंट्स के मुताबिक यही है कि वो अपने देश को छोड़कर कहीं भी जाएं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन ये भी मतलब कहने की हद तक है। मतलब इस पे दुनिया अमल नहीं करेगी। अब ये इजलास साउथ अफ्रीका में हो रहा है, तो जोहान्सबर्ग में ये इजलास होगा, तो उसमें जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ओपन इनको इनविटेशन दी हुई है, और ये वर्चुअल इजलास भी नहीं है। अभी हमने SCO का समिट पिछले 2 हफ्ते पहले देखा था कि वो इन पर्सन था, 4 जुलाई को गालिबन हुआ था। तो उसमें सदर पुतिन वर्चुअली आए थे। आई एम सॉरी, वो इन पर्सन नहीं था, वो वर्चुअल था, और उसमें सदर पुतिन आए थे, वर्चुअली आए थे। मगर अब अगस्त में वो इन पर्सन जाएंगे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के अच्छे टर्म्स हैं अमेरिका के साथ भी, यूरोपियन दुनिया के साथ भी, लेकिन उन्होंने बहादुरी से सदर पुतिन को बुलाया है, और इस बात के इम्कानात तो नहीं हैं कि सदर पुतिन को कोई टच भी कर सकेगा। अब वेस्टर्न मीडिया इस पे अपनी बातचीत तो करेगा और ये सवाल उठाएगा, और एक तरह से अगर वेस्टर्न मीडिया ये सवाल ज़्यादा तेज़ी से उठाएगा तो वो इनफैक्ट इंटरनेशनल वो कोर्ट और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी इनडायरेक्टली मॉक करेगा कि देखिए जी कि आपने तो उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हुए हैं, तो वो तो मतलब रूस से बाहर निकल के इन पर्सन अफ्रीका के सबसे इम्पॉर्टेंट मुल्क में शामिल हैं, और वहाँ ना सिर्फ वो होंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी होंगे, चीन के सदर भी होंगे, और ब्राज़ील के भी हेड ऑफ द स्टेट होंगे। और ये 5 देश जो हैं ब्रिक्स, यानी ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, और S से साउथ अफ्रीका। और इंटरेस्टिंग बात यह कि अभी SCO के समिट में भी जो 3 बड़े देश हैं वो रशिया, इंडिया और चाइना है। ब्रिक्स में भी ये 3 बड़े देश हैं, और हमने पिछले शो में बात की थी कि इनके आपस में यानी इंडिया और चाइना के इख्तलाफात भी हैं, मसाइल भी हैं, मगर ट्रेड भी है। लेकिन ये दुनिया के 2 बड़े फोरम में एक साथ स्टेज भी शेयर करते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मेरा ख्याल है कि अगस्त में ये इजलास जो होगा उस पर दुनिया की काफ़ी नज़रें हैं, और देखते हैं कि उसमें सदर व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ वेस्टर्न वर्ल्ड क्या स्टेटमेंट जारी करती है, क्या नताइज निकलते हैं इस सारी सूरत हाल के। इस समिट के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाहें चल रही हैं कि ब्रिक्स ममालिक जो हैं ये अमरीकी डॉलर की बजाय सोने को बैनुल अक़वामी करेंसी बनाने का मुतालबा करेंगे। आप इन अफवाहों के हवाले से क्या तबसरा करेंगे?
دیکھیے یہ ایک جو ریومرز کی افواہوں کی جو ہائپ ہے یہ بلا شبہ چل رہی ہے، اور فرینکلی یہ زیادہ تر روسی سوشل میڈیا اور روسی جو پروپیگنڈا مشینری ہے یہ ان کا کام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف روسی ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں، امریکی بھی کرتے ہیں، پوری دنیا کرتی ہے. اب تو بدقسمتی سے ہمارے کینیڈین بھی کرنے لگ پڑے. سچویشن بڑی افسوسناک ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ریالٹی ہے. اور یہ بھی ریالٹی ہے کہ پروپیگنڈا دنیا میں کب نہیں رہا. پرانے زمانوں سے لے کر، اور سب سے جو مشہور پروپیگنڈا تھا وہ تو ہٹلر کا تھا اور خوفناک تھا. مگر اب اس ماڈرن سوشل میڈیا کے زمانے میں تو ہر بات کے حوالے سے اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اصل حقائق کیا ہیں، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اب جہاں تک یہ سونے کی بات ہے تو سونا تو آلریڈی ہائی اینڈ کموڈٹی ہے، آلریڈی ہائی اینڈ کموڈٹی ہے. صرف وہ سونا نوٹ نہیں ہے، کاغذ کی صورت میں نہیں ہے. سونا آج بھی امریکی ڈالر ہو، برٹش پاؤنڈ ہو، چینی کرنسی ہو، جاپانی کرنسی ہو، بھارتی کرنسی ہو، جو دنیا کی بڑی بڑی کرنسیز ہیں میں ان کے حوالے دے رہا ہوں، تو ان سب کے مقابلے میں سونا جو ہے وہ آج بھی سونا ہی ہے. اس کے لیے کہتے ہیں نا گولڈ از نیور اولڈ. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے نا. تو گولڈ از نیور اولڈ، اور یہ بھی ایک ہے کہ اولڈ از گولڈ. تو وہ جو اولڈ زمانے سے چلا آ رہا ہے گولڈ کا پرسیپشن، تو وہ تو آج بھی ہے. گولڈ کو اگر کرنسی کے طور پر نہ بھی استعمال کریں تو گولڈ از گولڈ. لیکن گولڈ کا جو کاغذی کرنسی کے آلٹرنیٹ پہ جو استعمال ہے وہ مجھے پاسبل نہیں لگتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی سب سے زیادہ ٹریڈنگ آج بھی امریکہ کے ساتھ اور یورپین دنیا کے ساتھ ہے، اور وہ امریکی ڈالر میں ہی ہوتی ہے. یعنی چین کی جو آج بھی کاروباری شراکت داری ہے وہ دنیا کے ساتھ، یورپ اور مغرب کے ساتھ، اور پریسائزلی امریکہ کے ساتھ وہ ڈالر میں ہو رہی ہے. تو چین بھی چاہے گا کہ ایز اٹ از ہی رہے. اب ٹھیک ہے روس کے ساتھ وہ یوان میں ٹریڈ کر لیں گے تو وہ چل جائے گا، لیکن باقی دنیا کے ساتھ جو ٹریڈ کا والیوم ہے وہ روس کے ساتھ ٹریڈ کے والیوم سے کہیں زیادہ ہے. تو وہ بھی یہی چاہیں گے. اور ویسے بھی جو کرنسی ہے وہ اب تو خیر ڈیجیٹل کرنسی بن چکی ہے. ہم نے دیکھا کرپٹو کرنسی اور یہ سب کچھ، یہ اب خود ایک جو ہے اتنی فلکچویٹ کر رہی ہے کرپٹو کرنسی کی سچویشن. لگتا تھا ایک زمانے میں کہ یہی دنیا پہ رول کرے گی، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ دنیا پہ رول نہیں کرے گی. دنیا پہ رول وہی امریکی ڈالر ہی کرے گا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ رول کرنے والی بات بھی کوئی نہیں ہے. یہ ایک سمبل ہے، امریکی ڈالر ایک سمبل ہے. اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے امریکی ڈالر کے ریزروز ہر ایک کے پاس ہونے چاہیے تاکہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کر سکیں لوگ جو دنیا کے دوسرے دیش ہیں. مگر وہ بھی جو ریزروز ہیں وہ آپ کی کموڈیٹیز کی بیس پہ ہوتے ہیں. اب جیسے عرب ملکوں کے پاس بھی سونا بہت ہے، لیکن تیل بھی سونے کی طرح ان کے پاس ایک کموڈیٹی ہے، تو ان کے پاس ریزروز ہی ریزروز ہیں. اب جیسے وینزویلا ہے، ان کے پاس اتنا تیل ہے لیکن اتنی بیڈ گورننس ہے کہ ان کے بیچارے اپنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس سونا بھی ہو، تیل کے ذخائر بھی آپ کے پاس بے تحاشا ہوں جیسے وینزویلا کی صورت ہے، یا جیسے خود کئی افریقی ملکوں کے پاس ہے، یا خود روس کے پاس ہے، اتنی زیادہ انرجی ہے روس کے پاس، تیل ہے، مگر آپ کی یعنی ان دیشوں کی بیڈ گورننس اتنی خطرناک ہے کہ یہ اپنے دیشوں کے لوگوں کا بھلا نہیں کر پاتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس کتنا گولڈ ہے یا کتنا تیل ہے. اگر آپ اپنے ملک کے عوام کا بھلا ہی نہیں کرنا چاہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ڈالر سے اس کو گولڈ کی کرنسی لے آئیں. لیکن بہرحال یہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. کرنسی بہرحال ڈیجیٹل کرنسی ہے، بینکوں میں پڑے ہوئے پیسے ہیں، اور جو آپ کے کرنسی نوٹ ہیں وہ ہے کرنسی، اور وہی رہے گی. مجھے نہیں لگتا کہ گولڈ مطلب کرنسی کے طور پر آئے گا. گولڈ آلریڈی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کموڈیٹی ہے اور وہ رہے گی اور ہمیشہ سے ہے. چلیے انٹرنیشنل سیناریو کے اوپر، انٹرنیشنل پولیٹیکل کرنٹ سیناریو پہ بات کرتے ہوئے آخر میں ہم پاکستان کی سیاسی و اقتصادی صورتحال کو
لے کر اس پر آپ کا تبصرہ سننا پسند کریں گے. جی بالکل، پاکستان بھی ہمارے لیے ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہی ہے اگر ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں تو. لیکن چونکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ پاکستان کی جو بہت ہی ٹینس اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن اس پہ ہماری کمیونٹی ضرور سننا چاہتے ہیں. اس ہفتے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تھوڑی سی اقتصادی بہتری چل رہی ہے. جب سے آئی ایم ایف نے اسٹینڈ بائی لون کی بات کی ہے تو وہاں کی اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے، ڈالر بھی وہاں پہ یعنی پاکستان کی کرنسی کے مقابلے میں نیچے گر رہا ہے. تو اس پہ پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں، جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہے. یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ انفیکٹ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو ابھی بہت مزید بہتر ہونا ہے. یہ جو تھوڑی بہت بہتری ہوئی ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کا کریڈٹ بھی سٹنگ سرکار کو جاتا ہے، ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کوئی 1.5 سال سے جب سے عمران خان کی پچھلے سال سے گورنمنٹ گئی ہے کافی جوتے کھائے ہیں عوام کے اور بہت مسائل رہے ہیں. اب بہت ان پاپولر بھی یہ جو سٹنگ سرکار کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہوئی ہیں. بالآخر کوئی 2-3 ہفتوں سے وہ یہ بات چیت کوئی اچھی خبروں کی صورت میں سن رہے ہیں. تو یہ ہفتہ بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے شاید برا ہفتہ نہیں ہوگا، لیکن پاکستان خود اسٹاک ایکسچینج کی طرح ہے. یعنی پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے اگلے روز انڈیکس کیا ہوں گے، ریٹ کیا ہوں گے، وہ پتہ نہیں ہے، بہت انپریڈکٹیبل ہیں. تو پاکستان کی ریاست بھی خود اسٹاک ایکسچینج کی طرح ہے، یعنی اس کی بارے میں ہم کوئی لانگ ٹرم پریڈکٹیبلٹی نہیں کر سکتے. اب جو سیاسی صورتحال ہے وہ عمران خان نے کافی انسٹیبل کیا ہوا تھا. اب 9 مئی کے بعد وہ ذرا کارنر ہوئے ہیں. تو اب عمران خان ہر روز یوٹیوب پہ آ کے یہی کہتے ہیں جی مجھے بس گرفتار کرنے والے ہیں، گرفتار کرنے والے ہیں، دہائی دیتے رہتے ہیں. اور ابھی انہوں نے 1-2 روز پہلے جو اپنا کا کنونشن ہو رہا ہے اس میں بھی ورچوئل ایڈریس کیا. وہ ایک ہی بات طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے، جھوٹ بھی کافی بولتے ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے. خیر جھوٹ تو پولیٹیشین سارے ہی بولتے ہیں، لیکن یہ ذرا زیادہ بولتے ہیں جھوٹ. تو ان کو زیادہ جھوٹ بولنے کا ایوارڈ ملنا چاہیے. لیکن بہرحال اب یہ کافی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن بھی ذرا سٹیبل نظر آتی ہے، اکنامک سچویشن بہتر سٹیبل نظر آ رہی ہے. آگے الیکشن اگر یہ وقت پہ ہو گئے، میرا خیال ہے اگر الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں تو اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان کو چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے سٹنگ سرکار کا الیکشن میں جانے کے لیے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ اگست میں گورنمنٹ ڈیزالو کر دیں گے اور اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے، تو اگر یہی صورتحال سیاسی بھی چلتی ہے تو شاید اس کا فائدہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا، سٹنگ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو سرکار میں ہیں ان کو بھی ہوگا. لیکن پھر پاکستان میں یہ 2-3-4 مہینے کا وقت جو ہے یہ بہت لمبی پریڈکشن اس میں نہیں کی جا سکتی. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پہ کس لمحے کون سا جو پولیٹیکل دھماکہ ہو جائے اور وہاں کی صورتحال جس کو ہم ایک لمحہ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لمحہ وہ کیا ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو دیکھتے ہیں، تیل دیکھتے ہیں اور تیل کی دھار دیکھتے ہیں. طاہر گورا صاحب، کرنٹ پولیٹیکل افیئرز کے اوپر ڈسکشن اور تبصروں کا بہت بہت شکریہ. ہم آنے والے دنوں میں مزید اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے. طاہر اسلم گورا کا شو بلا تکلف آج میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.